مقبوضہ جموں کشمیر میں مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنا ایک نیا معمول بن گیا ہے۔ حال ہی میں قابض بھارتی حکام نے شوپیاں، پلوامہ اور کپواڑہ اضلاع میں کالے قانون UAPA کے تحت مزید 3 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی ہیں، جن میں 3 مکان اور 6 دکانیں شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے آزادی پسند کارکنوں اور ان کے رشتہ داروں کی املاک کو بھی سیل اور منہدم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اطراف و اکناف میں 190 سے زائد جائیدادوں کو انہدامی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ املاک کے انہدام اور ضبطی کی مضمون مہم کا مقصد کشمیریوں کو جدوجہد آزادی کی حمایت کرنے پر سزا دینا ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنا سراسر سیاسی انتقام گیری ہے۔ ایک طرف بھارتی فوجی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کے گھروں کو مسلسل تباہ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی زمین، جائیداد اور نوکریوں سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جائیدادوں کی مسماری اور غیر قانونی ضبطیاں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے منظم آباد کار نو آبادیاتی منصوبے کا حصہ ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے پولیس اور CRPF کی مدد سے مقبوضہ کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ تلاشی کے دوران مختلف دستاویزات اور الیکٹرانک آلات بھی ضبط کیے گئے۔ بھارتی فوجیوں نے سوپور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ مینڈر میں LOC کے قریب تعینات بھارتی فوجی اہلکار لانس نائک جسبیر سنگھ اپنی ہی بندوق سے ہونے والی حادثاتی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 کے مجوزہ اجلاس کے خلاف برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام احتجاجی کیمپ لگایا جا رہا ہے۔ کشمیر کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سری نگر میں گروپ کا اجلاس بلا کر بھارتی قابض حکام جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی اجلاس بلانے کا بھارتی حکومت کا اقدام غیر قانونی ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے قریب ایک ہفتے کے دوران تیسرا دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے قبل ہونے والے 2 دھماکوں کی وجوہات بھی ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔